السلام علیکم، میں ہوں فیصا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصا پروڈکشن چینل۔ اس ویڈیو کے اندر میں اس شخصیت کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا جو شخصیت پاکستان کی تاریخ میں اس کو ایک بہت اہم مقام حاصل ہے اور پاکستان کے لوگ، بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس کو یاد بھی رکھتے ہیں اور ان کے لیے بے شمار دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو وہ شخصیت جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ شخصیت بے نظیر بھٹو ہے۔ اور بے نظیر بھٹو جو ہے پاکستان کی 2 بار وزیر اعظم رہ چکی ہیں اور وہ واحد ایک وزیر اعظم، یعنی واحد خاتون وزیر اعظم ہیں جو اسلامی ممالک کے اندر وہ جو ہے پہلی خاتون وزیر اعظم مانا جاتا ہے ان کو۔ میں ابھی بیسکلی جس جگہ پر ہوں یہ کارساز کا ایریا ہے اور آپ کو علم ہوگا یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا 18 اکتوبر کو 2007 کو۔ اس کے علاوہ یہ جو مونیومنٹ جو جگہ بنی ہے، یہ مونیومنٹ جو ہے یہ ان کی یاد میں ہی یہاں بنایا گیا ہے، جس پہ کافی لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ گئی تھی، شہید ہوئے تھے اس میں، لیکن بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ اس حملے میں بچ گئی تھی۔ 27 دسمبر کو راولپنڈی میں بیسکلی 2007 میں ان پر جو حملہ ہوا وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ ایک ابھی بھی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے کہ بے نظیر جو پرسنالٹی ہیں ان کی، وہ ایک بہت یونیک پرسنالٹی ہیں۔ ان کو تاریخ میں، ابھی پاکستان کی تاریخ میں جو ہے بہت اہم ڈیسیجنز میں وہ رہی ہیں جب یہ ہسٹری پاکستان کی چل رہی تھی۔ تو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کیونکہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ 21 جون 1953 کو کراچی میں ایک پیدا ہوئی اور انہوں نے جو ہے ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ ادھر ہی کانوینٹ اسکول اور جیسس اینڈ میری اسکول میں حاصل کی تھی۔ پھر وہ مری کی بورڈنگ اسکول میں بھی جو ہے ایڈمیشن ہوا تھا ان کا، وہ وہاں سے انہوں نے پھر او لیولز وغیرہ کرنے کے بعد پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے برطانیہ گئیں۔ ان کے فادر جو ہیں نے ان کو انکریج کیا اور یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ انہوں نے جو برطانیہ سے ڈگری لی اس سے پہلے وہ جو ہے امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی سے انڈر گریجویٹ کر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد 3 سال انڈر گریجویٹ پھر انگلینڈ میں کیا انہوں نے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ انگلینڈ میں جو ہے وہ انڈر گریجویٹ دوبارہ کیا انہوں نے، اکنامکس اور پالیٹکس کے اندر جو ہے انہوں نے ڈگری حاصل کی۔ پھر مزید پوسٹ گریجویٹ ڈگری انہوں نے کی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو انہوں نے، اور ڈپلومیسی میں انہوں نے پوسٹ گریجویٹ کیا۔ تو یہ بھی ایک ان کی جو ایجوکیشن تھی وہ بھی کافی ہائی کوالیفائڈ ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی۔ ان کی جو فیملی ہے وہ بیسکلی بہت ہائی ریپیوٹیبل فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک ان کے فادر جو ہے ایک بہت ہی ہائی پریسٹیجیس پرسنالٹی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور قائد عوام کے نام سے بھی ان کو پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک بڑے سخت حالات میں جو ہے سربراہی کی انہوں نے بھی۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں ان کے جو فادر ہیں شاہنواز بھٹو، وہ بھی ایک بڑے اہم مقام رکھتے ہیں پاکستان کے۔ جب یہ بن رہا تھا موومنٹ جو چل رہی تھی تو آپ کو پتہ ہوگا وہ جوناگڑھ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور وہ انہوں نے پاکستان کی سپورٹ بھی کی، پاکستان میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے کہا تھا، لیکن انڈیا نے جو ہے وہ بیسکلی اس پہ جوناگڑھ پہ قبضہ کیا، حالانکہ انہوں نے جو ہے فیور کی تھی پاکستان کی۔ تو یہ ایک مقام بھی بھٹو فیملی کو حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان موومنٹ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو
بینظیر صاحبہ بیسکلی اسی جو ہے فیملی میں پلی بڑھی، اور انہوں نے جو 5 سال کی تھیں جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی کیبنٹ میں انرجی منسٹر ہوا کرتے تھے، پھر وہ 13 سال کی ہوئیں تو جو اس وقت جو ہے انہوں نے ریزائن کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے بنائی جب ان کی عمر 13 سال تھی۔ لیکن اس کے بعد 1968 میں بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ باہر تعلیم حاصل کرنے جاؤ، تو 69 میں پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گئیں اور ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی ڈگریز حاصل کیں۔ پھر اس کے بعد ایک ٹینیور آیا، 70 کی دہائی آئی، پھر بھٹو صاحب کے جو ہے نا ان کی جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا، ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے جیلوں میں بھی ٹائم گزارا اور بڑا سخت وقت گزارا بینظیر صاحبہ نے 80s میں خاص طور پہ۔ پھر 90s میں وہ سب سے پھر بعد میں 87 میں وہ بیسکلی 1987 میں ان کی شادی ہوئی، اور وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی۔ آصف علی زرداری جو ہیں وہ پاکستان کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور ان کی بیسکلی شادی کے بعد بینظیر صاحبہ کی جو ہے وہ 3 اولاد بھی تھی، وہ جس میں سے ایک بلاول بھٹو ہیں جو ابھی کرنٹ چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور بختاور بھٹو زرداری بھی ہیں، اور ایک جو ہے آصفہ بھٹو زرداری، وہ بھی جو ہیں ابھی آنے والے دنوں میں ابھی پالیٹکس میں ابھر رہی ہیں، پاکستان کی پالیٹکس میں۔ تو یہ ان کی فیملی تھی۔ پھر وہ جب یہاں واپس آئیں 87-88 میں، ان کا ایک بڑا والہانہ اور تاریخی استقبال ہوا تھا لاہور میں، اور لوگ بہت زیادہ جو ہے نا اس سے والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، اور یہی اس کی جو ہے نا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے۔ اور 88 اور پھر اس کی بعد جو ہے وہ 88 میں انہوں نے الیکشن بھی جیتا، لیکن وہ بہت مائنر سی میجورٹی انہوں نے حاصل کی، اور بہت سارے اختلافات تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان کی پرائم منسٹر بنی، اور پھر 1993 سے 1996 تک دوسری بار بنی پاکستان کی پرائم منسٹر۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور لوگ ان کو جو ہے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محبت تھی ان کو پاکستان سے، اور ان کے خاندان سے یہ چلتا ہوا آ رہا تھا، بے تحاشا محبت کرتی تھی وہ لوگوں کے لیے۔ وہ ہمیشہ سے اچھا سوچتی تھی کہ پاکستان کی جو ہے پروگریسو ڈیولپمنٹ ہو، اور جو ان کی جو ذوالفقار علی بھٹو کا جو یہ موٹو تھا، جو نعرہ تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری پالیسی ہے، اور جو سوشلزم ہماری اکانومی ہے، اور پاور جو ہے وہ پبلک لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ اس نعرے کو انہوں نے پھر آگے بڑھ کے وہ روٹی کپڑا و مکان کو لے کے گئیں، اور جو ہے اسی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن جو ہے نا وہ جیتے، لوگوں نے اس کی سپورٹ کی۔ تو بہت سخت وقت بھی آئے پاکستان کے اوپر، جس ٹائم پہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے بہت اچھی طریقے سے نمائندگی کی۔ جب انڈیا 1993 میں جب نرسمہا راؤ جو ان کے پرائم منسٹر تھے، یہ بھی 1995 میں 1993-95 ان کے جو ٹینیور میں، جب بارڈر کے اوپر جب انہوں نے جو ہے نیوکلیئر ٹاپک کے اوپر جب بینظیر صاحبہ نے ان کو جو ہے وہ کمپیٹ کیا کہ اگر انڈیا جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے ٹیسٹ کریں گے تو یا اس کے اوپر کام کریں گے تو پھر یہ جو ہے ہم لوگ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، وارننگ دی ان کو۔ لیکن انڈیا نے ریٹیلیشن کے اندر ایک RPG فائر کیا تھا کہوٹا پہ اوپر، تو جس کے اوپر بینظیر نے ایک بہت بہادری کا سٹانس لیا۔ انہوں نے جو ہے وہاں پر نہ صرف پاکستان ایئر فورس کو اور دوسری جو ہے کمانڈ کو، ان کی پورے کمانڈ کو آرڈر کیا کہ وہ پیٹرولنگ کرے ہیوی بارڈر کے قریب، اور جو ہے ایکٹیو کیا سارے جو ہے کمانڈز کو، جیسے گریفنز ہے، ایروز ہے، بلیک پینتھر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ
दूसरी जो कमांड कंट्रोल सिस्टम था APAF का, मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम को उन्होंने जो है एक्टिवेट किया इस जो है रिटेलिएशन के अंदर। फिर उसके बाद जो है ये इस रिटेलिएशन की वजह से वो जो एनवायरनमेंट थी, जो एक वॉर टाइप की एनवायरनमेंट शुरू होनी थी, वो कूल डाउन हुई और इंटरनेशनल जो है वो उसके ऊपर इंटरनेशनल कंट्रीज़ और जो इंटरनेशनल लोग थे वो भी इसमें बीच में आए और उन्होंने जो है इसको लोअर डाउन किया इस टेम्परेचर को, जो कि जंग की तरफ जा सकता था। तो ये एक बहुत बहादुरी का स्टेप था उनका। कश्मीरियों से उनका बहुत जो है ना शदीद किस्म का उनके साथ लगाव था, वो बहुत प्यार करती थी उनके साथ। जब भी मुश्किल वक्त आता था और इवन पॉलिसी के अंदर उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है वो हम पाकिस्तान का हिस्सा बना कर रहेंगे। तो ये भी उनकी एक बहुत बहादुराना फ़ैसले थे। बाद में जो है कुछ इख्तिलाफ़ात की वजह से वो फिर उनको जो है हुकूमत से निकाल दिया गया और वो फिर जो है एग्ज़ाइल में चली गई, लंदन चली गई, फिर वो दुबई और लंदन में रहती थी। तो उन्होंने इवन फैमिली को भी वक्त दिया अपनी, और अपनी जो है माँ होने का उनको जो एक बेहतरीन नमूना पेश किया लोगों को कि एक बेहतरीन माँ भी साबित हुई। वो बहुत केयर करती थी अपने बच्चों की भी। और जो बेसिकली उनकी जो वो थी लगाव, जो ये मैं कह रहा हूँ कि जो मोहब्बत थी, उसका ये भी सबूत था कि उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी अपने इस मुल्क के लिए भी, और वो सबसे बड़ी कुर्बानी उसकी अपनी जान की कुर्बानी थी। इसकी वजह ये है कि जब उनको यहाँ पर इसी जगह पे करीब कारसाज में उन पर जब 18 अक्टूबर 2007 पर हमला हुआ तो तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, 500 के करीब जो है वो उसमें जो है ज़ख्मी भी हुए थे। तो उनको उनकी जान को ख़तरा था वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना पब्लिक गैदरिंग में जाती थी और पब्लिक के साथ मिलती थी। यही उनकी बहादुरी का सबूत था। वो किसी से डरती नहीं थी, ना ये जो है ना खौफज़दा नहीं थी, और आखिर में उन्होंने जो है इस तरह अपनी जो है जान भी जो है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए वक्फ कर दी। तो नाम तो उनका डेफिनेटली याद रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लोग आज भी उन्हें याद करते हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी एक लीडिंग पार्टीज़ में से है पाकिस्तान में, और पब्लिक के लिए काम करती हैं वो भी। तो उनकी पर्सनालिटी जो है वो एक बहुत ही यूनिक, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेबल पर्सनालिटी थी, और उम्मीद है कि जो है आने वाले दिनों में उनके नक्श कदम पर जो है मज़ीद जो है लोग अमल करेंगे, और ख़ास तौर पे जो लीडरशिप है वो भी इनको अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ख़ास तौर पे जैसे बिलावल भुट्टो हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, इसके अलावा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी हैं, बख्तावर हैं, ये सब उनको अपनी इंस्पिरेशन मानती हैं। तो ये बेनज़ीर साहिबा जो है बेसिकली इस टाइप की लीडर यहाँ पाकिस्तान में थी कि हमें जो है इस तरह की लीडर्स की कदर भी करनी चाहिए, और क्योंकि लीडर्स बड़े कम पैदा होते हैं, और ये वो वक्त होता है जब इक़्तिदार में लोग होते हैं और फ़ैसले करते हैं। तो ये इक़्तिदार में जो हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत कीमती होता है, और अगर ये इख्तिलाफ़ात हमारे सख्त हुए तो दुश्मन हमेशा इससे फ़ायदा उठा सकता है, और उठाता रहा है। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इख्तिलाफ़ात, अगर हमने इत्तेहाद, जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इत्तेहाद, ईमान और तंजीम अगर हमारे अंदर नहीं होगी, और हम एक सर्कल के अंदर जो है एक मोरल एथिक्स के अंदर अगर हम इख्तिलाफ़ नहीं करेंगे तो, और शदीद इख्तिलाफ़ात अगर होंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होता रहेगा और दुश्मन फ़ायदा उठाता रहेगा, और इसी तरह से हमारे ये रहनुमा जो हैं वो उनकी वफ़ात होती रहेगी और इसकी असैसिनेशन होती रहेगी। नहीं मालूम कि हो सकता है कि इनकी डेथ जो है वो भी इंडिया उसके अंदर शामिल हो, क्योंकि इंडिया दुश्मन था शुरू से ही, जो है दुश्मन रहा है पाकिस्तान का भी, और इनके साथ भी इनके ताल्लुकात सही नहीं रहे माजी में। तो ये मुमकिन है कि इन अंदर के इख्तिलाफ़ात की वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया हो इसका। तो
میری دعا ہے کہ آنے والے ٹائم کے اندر جو ہے لوگ ان کی جو ہے اسٹرگل کو جاری رکھیں. خاص طور پہ انہوں نے جو اسٹرگل اپنے دور حکومت میں کی وہ خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. اسی طرح سے وہ انہوں نے پاکستان کی پرائیویٹائزیشن کے اندر جو سیکٹر ہے اکانومی میں اس کے اندر کام کیا, اور جو اکانومی کو ریوائیو کیا انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی, اور یہ بہت امپورٹنٹ ان کو کنسیڈر کرتی تھی بہت, کیونکہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا. اسی وجہ سے جتنا وقت ملا انہوں نے بہترین طریقے سے جو ہے کوشش کرتی رہیں پاکستان کو جو ہے آگے لے کے جانے کی. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے نظیر صاحبہ کو جو ہے وہ جنت میں جگہ عطا کرے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے انسپریشن جو ہے لوگوں کو ملتی رہیں گی ان سے. تو میں تو بس اسی پہ جو ہے اس کا اختتام کروں گا. 27 دسمبر ہے یہ, اور ان کی جو ہے اینیورسری ہے 13ویں سال کی. ایک شاعر نے جو ہے بڑا خوب کہا ہے وہ ان کے بارے میں, شعیب میر صاحب نے, ہر روز تو بیٹیاں تو پیدا ہوتی رہیں گی, آخر کب پیدا ہوگی ایک اور بے نظیر. تو شکریہ بہت بہت. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں, شیئر کریں اس کو. اس پہ انشاءاللہ مزید ویڈیو ضرور اٹھائیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.